میں شہر کا مشہور ڈاکٹر تھا۔ میرے بیٹے شاذل نے یونیورسٹی میں ٹاپ کر کے گولڈ میڈل لیا تو اس نے اسٹیج پر مجھے یا میری بیوی کو بلانے کے بجائے ایک بوڑھی عورت کو بلایا۔ میری بیوی اور میں غصے سے پھپھرے ہوئے تھے، لیکن جب میری نظر اس بوڑھی عورت پر پڑی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ شاذل مراد میرا لاڈلا بیٹا تھا، اور وہ اتنا ذہین تھا کہ کبھی کبھی تو مجھے اسے دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ وہ نہ جانے کس پر چلا گیا ہے، کیونکہ میں تو اپنی پڑھائی میں بس ایک ایوریج اسٹوڈنٹ رہا تھا۔ وہ تو میری والدہ کی دن رات کی محنت تھی جس نے مجھے اس قابل بنا دیا تھا کہ میں میڈیکل کی مشکل پڑھائی کے قابل ہو سکوں۔ جیسے ہی مجھے اپنی والدہ کی یاد آئی، میرا دل ایک دم سے بوجھل ہو گیا۔ برسوں گزر چکے تھے، لیکن اب میں بھی احساس جرم میں مبتلا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر شیشے کی طرف دیکھا۔ میرے بالوں میں بڑھتی ہوئی سفیدی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اب میری عمر ڈھلتی جا رہی ہے۔ میری بیوی اس شہر کی مشہور ڈاکٹر تھی۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں اپنی اتنی شفا رکھی تھی کہ لوگ دور دراز کے علاقوں سے اٹھ کر اسے علاج کروانے آتے تھے، اور میں دماغی امراض کا ماہر تھا اور سرکاری ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد اپنا پرائیویٹ کلینک بھی چلاتا تھا۔ ہم دونوں کی شادی لو میرج تھی، لیکن میری والدہ نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود میری شادی خوش اسلوبی سے زبیدہ جانم کے ساتھ ہو گئی۔ میرا نام احسن مراد ہے۔ مجھے 32 برس ہو چکے ہیں میڈیکل کی فیلڈ وابستہ کرتے ہوئے۔ شاذل مراد میرا پہلا بیٹا ہے۔ اس سے چھوٹی 2 جڑواں بیٹیاں وانیہ اور دانیہ بیرون ملک گئی ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، لیکن ہم لوگوں نے شاذل کو بہت سمجھایا کہ وہ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ لندن پڑھنے چلا جائے، لیکن وہ ہماری بات نہیں مانا۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے اور میری بیوی نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ طبیعتاً بڑا ہی عجیب لڑکا تھا، بچپن سے ہی نہایت سنجیدہ، فرمانبردار اور کام گو۔ کئی بار تو مجھے اور میری بیوی کو یہ شک بھی گزرتا تھا کہ کہیں وہ کسی ذہنی الجھن کا شکار تو نہیں۔ آج یونیورسٹی میں تقسیم انعامات کی تقریب تھی۔ شاذل نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ کیا تھا اور گولڈ میڈل جیتا تھا۔ میری بیوی پاکستانی نظام تعلیم کو کچھ خاص نہیں مانتی تھی، لیکن بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ بڑے اہتمام کے ساتھ تیار ہو کر میرے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی، اور آج خصوصی طور پر اس نے اپنے کلینک سے چھٹی کی تھی۔ شاذل مراد کا نام پکارا گیا تو میں اور میری بیوی اپنی سیٹ سے اٹھ کر ہو گئے، کیونکہ شاذل ہم دونوں سے بے حد محبت کرتا اور اس خاص دن کے موقع پر ہمارا اس کے ساتھ اسٹیج پر ہونا ضروری تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر ہم میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ جیسے ہی شاذل گولڈ میڈل لینے کے لیے اسٹیج پر پہنچا، اس نے ایک عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جو سفید رنگ کی چادر میں ملبوس تھی۔ میری بیوی کا موڈ یہ دیکھ کر سخت خراب ہو گیا اور قریب کہ وہ یہ تقریب چھوڑ کر چلی ہی جاتی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسٹیج سے کھینچ لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اخبار نمائندوں کی نظر میں یہ بات آ جائے کہ شہر کی مشہور گائنی ڈاکٹر زبیدہ خانم اپنے بیٹے کی تقسیم انعامات کی تقریب چھوڑ کر چلی گئی۔ جب اس میزبان سے پوچھا کہ وہ اپنی اس ڈگری کا سہرا کس کے سر پر سجاتا ہے، تو اس نے بڑے اعتماد سے کہا کہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا، اور پھر ایک عظیم ہستی جو پچھلے کئی برس سے میرے ساتھ ہیں، میں ان کی دعاؤں اور وشوش کاوشوں سے وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہ سن کر ایک بار پھر میرے دل میں امید پیدا ہوئی کہ اب وہ دونوں میں کسی نہ کسی کام کا۔ لیکن شاذل اپنے پیچھے کھڑی ہوئی اس بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی سامنے کیا تو میں نے یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری بوڑھی ماں تھی، جسے میں نے 14 سال پہلے دھکے دے کر مار کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ جب میری بیوی نے مجھ سے اس کی شکایت کی تھی کہ وہ اس کی دوستوں کے سامنے اس کی بے عزتی کرتی ہے، اور جب بھی گھر میں پارٹی ہوتی ہے تو میری ماں اس کے دوستوں کو برا بھلا کہتی ہے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں دوبارہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ پاؤں گی۔
مجھ سے زیادہ خراب حالت زبیدہ کی تھی، جو حیرت سے منہ کھولے میری ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری ماں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ شاذل کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیں۔ حال میں تالیوں کی گونج تھی جب شاذل مراد نے کہا کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ صرف اپنی دادی جان کی وجہ سے ہوں۔ زبیدہ یہ سن کر وہاں ٹھہری نہیں۔ ذلت کے احساس کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ کس قدر ضدی اور گھمنڈی عورت ہے۔ وہ فوراً اپنا پرس اٹھا کر غصے سے اپنی ہیلز کے ساتھ ٹک ٹاک کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شاذل مراد بڑے ہی پروقار انداز سے اپنی دادی کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے اساتذہ اور اس کے کلاس فیلوز خوشی سے اب تک تالیاں بجا رہے تھے۔ وہ میرے پاس سے ہوتا ہوا گزر گیا اور میں اسے مبارکباد بھی نہ دے سکا۔ میں واقعی میری والدہ تھیں تو اتنی ذہین اور عظیم، جنہوں نے مجھے جیسے نالائق انسان کو میڈیکل کی سخت پڑھائی کے قابل بنا دیا، تو وہ اپنے پوتے پر کس قدر محنت کرتی ہوں گی۔ آپ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میری والدہ آخر کون ہیں؟ تو ناظرین، میری والدہ ایک سرکاری اسکول کی ریٹائرڈ پرنسپل ہیں، جنہوں نے میرے ابو کی وفات کے بعد صرف گھر سنبھالا بلکہ نوکری کر کے ہم سب بہن بھائیوں کی پرورش کی تھی۔ مجھ سے چھوٹا بھائی عادل مراد پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ میں ڈاکٹری کے پیشے میں وابستہ ہے اور میری دونوں بہنیں قطر میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ میرے والد ایک شہید فوجی افسر تھے۔ بابا سے شادی سے پہلے میری ماں ملٹری اسکول میں پڑھاتی تھیں اور پھر انہوں نے مختلف امتحانات دے کر سرکاری نوکری حاصل کی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے اب بھی یاد ہے کہ انہیں تعلیم کا کس قدر جنون تھا۔ جب ہم بہن بھائی چھوٹے تھے، اس وقت بھی وہ محلے کے بہت سے بچوں کو میڈیکل کی تیاری کرواتی تھیں اور میرے والدین کے اس نیک کام میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ میرے بابا کا ماننا تھا کہ تعلیم ایک روشنی ہے اور انسان کے پاس اگر تعلیم ہو تو اسے ایک شمع سے دوسری شمع روشن ضرور کرنی چاہیے۔ میں ماضی کے دھندلکوں میں کھویا ہوا تھا، جب ہی اچانک ایک مقام اخبار کا رپورٹر میرے سامنے پہنچا اور مجھ سے چبھتا ہوا سوال کر ڈالا، احسن مراد سر، جس خاتون کے ساتھ ابھی آپ کے بیٹے نے گولڈ میڈل وصول کیا ہے وہ کون ہیں؟ کیا وہ سچ میں ہی آپ کی والدہ ہیں یا پھر آپ کی کوئی عزیزہ ہیں؟ میں ان لوگوں کے سوال کا کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے وہاں سے نکل گیا، کیونکہ جب بھی کوئی میرا انٹرویو کرتا تھا تو میں اسے ہمیشہ یہی بتاتا تھا کہ میری والدہ کافی عرصے پہلے انتقال کر چکی ہیں۔ میں اب انہیں کس منہ سے بتاتا کہ شاذل اپنی دادی کے ساتھ ہی وہ میڈل وصول کر کے گیا ہے۔ میں اپنی گاڑی تک تو تیز رفتار سے پہنچ گیا، لیکن گاڑی میں بیٹھ کر مجھے یوں لگا جیسے میں ایک دم سے برسوں کا مریض ہو گیا ہوں۔ میری سانس پھول رہی تھی اور دل ایک دم سے گھبرانے لگا تھا۔ شاذل میرا اکلوتا بیٹا تھا اور مجھے اس سے بے شمار امیدیں وابستہ تھیں، لیکن اگر وہ اس اہم دن کے موقع پر مجھے اور میری بیوی کو نظر انداز کر سکتا ہے تو پھر مستقبل میں مجھے اس سے کیا امید رکھنی چاہیے۔ تبھی کوئی میرے برابر میں زور سے ہنسا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر میں ہی بیٹھا ہوں اور مجھے میرے ہم شکل نے کہا کہ احسن مراد، اب کیوں خوف زدہ ہوں؟ بھول گئے ہو وہ وقت جب تمہاری بیماریاں ماں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ اس طوفانی بارش میں اسے گھر سے مت نکالو، مگر اس وقت تمہاری نظر پر تمہاری چہیتی بیوی کے پیار کی پٹی بندھی تھی جس نے تمہیں ہر طرح سے اندھا کر دیا تھا۔ دیکھو، تمہاری وہی عمر ہے جس میں عمر تم اپنی بوڑھی ماں کو رسوا کر کے گھر سے نکالا تھا۔ شکر کرو کہ تمہارے ہاتھ پاؤں ابھی بھی سلامت ہیں، تم کسی بھی اولاد کے محتاج نہیں۔ میں نے اپنے ہم شکل کی باتیں سنی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے چیخ پڑا۔ تھوڑی دیر بعد میں تیزی سے گاڑی چلا کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ہی سامنے سے آتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک نے میری گاڑی کو ہٹا کر دیا۔ میں نے بریک لگا کر گاڑی موڑنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ مجھے کھینچتا ہوا بہت دور تک لے گیا اور پھر میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا پورا وجود سفید پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ مجھے سب کچھ دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔
مجھے لگا کوئی مجھ پر جھکا ہوا ہے۔ میں نے بہت دھیان دے کر دیکھنے کی کوشش کی لیکن میری ماں کا بوڑھا چہرہ تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو نکل کر میرے ماتھے پر تھے۔ تبھی میں نے شاذل کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، دادی پلیز روئیں مت، یہ بچ جائیں گے، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ شاذل کے لہجے میں کچھ ایسی کاٹ تھی کہ میرا زخمی وجود جیسے چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ اپنی سگی اولاد کے منہ سے جب ماں باپ اپنے لیے اتنے سخت الفاظ سنتے ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہے، یہ سمجھنے میں مجھے پورے 14 برس لگے تھے۔ ایک دم میرے سر میں تیز درد اٹھا اور ایک چیخ بے اختیار ہی میرے حلق سے نکلی تھی۔ شاید وہ برسوں پرانا دبا ہوا درد تھا یا احساس جرم یا پھر ندامت۔ ڈاکٹر فوراً بھاگ کر میرے تک پہنچی اور کمرے میں موجود سبھی لوگوں کو ڈانٹنے لگی کہ وہ باہر جائیں۔ ڈاکٹر نے کوئی انجیکشن بھر کر میرے بازو میں لگایا اور ذرا دیر بعد ہی میں دوبارہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسی دوران جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنی مہربان ماں کا چہرہ نظر آتا تھا۔ زبیدہ کا تھکا تھکا چہرہ بھی میں دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ بھی بول نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی میں اپنی گردن کو خود سے حرکت دے رہا تھا۔ مجھے شدید قسم کی انجری ہوئی تھی۔ کئی روز بعد اس روز میں مکمل ہوش میں تھا جب ڈاکٹر میرے کمرے میں آ گئی اور میری بیوی اور بیٹے کو بتانے لگی کہ ان کا زندہ بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں، لیکن اب یہ ساری عمر ہی اس بستر پر گزاریں گے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں اور ساتھ ہی بولنے کی صلاحیت پر بھی نہایت برا اثر پڑا ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میں رونا چاہتا تھا لیکن نہ تو میری آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی میں اپنے وجود کو ہلا پا رہا تھا۔ شاید میں کئی مہینے اسی ہسپتال میں داخل رہا۔ شاذل ذرا سی دیر کے لیے ہسپتال آتا تھا، دن بھر میں نرسز کے رحم و کرم پر ہی ہوتا تھا۔ میری بیوی زبیدہ اپنے کلینک سے چھٹی کر کے ہسپتال پہنچی اور پھر ذرا دیر میرے پاس رک کر وہ بھی گھر چلی جاتی تھیں۔ چند روز پہلے میں جو اتنا نامی گرامی ڈاکٹر تھا اب خود بے بس ہو کر بستر پر پڑا تھا۔ میں نے اپنی نظروں سے اپنے سارے رشتوں کی سچائی دیکھ لی تھی۔ میری وہ دونوں بیٹیاں جو ہر روز مجھ سے ویڈیو کال پر بات کرتی تھیں، ان کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں اندر اندر احساس تنہائی سے مرتا جا رہا تھا۔ نہ جانے میری ماں بھی ہسپتال کیوں نہیں آ رہی تھی۔ میں زور زور سے ماں کہہ کر چلانے کی کوشش کرتا تھا تو میرے حلق سے آواز نہیں نکل پاتی تھی۔ پورے 2.5 ماہ بعد مجھے ہسپتال سے چھٹی ملی۔ زبیدہ اس روز بڑے مصروف انداز میں ہسپتال پہنچی، بلز وغیرہ کلیئر کر کے۔ شاذل اور اس کے روز بھی اپنی ماں کے ساتھ نہیں تھا۔ میل نرسز نے مجھے ایمبولینس میں منتقل کیا۔ اب میرا واحد سہارا الیکٹرک ویل چیئر تھی اور میں اپنی ضرورت کے لیے میل نرسز کا محتاج تھا۔ ہمارا ماسٹر بیڈ روم دوسری منزل پر تھا لیکن اب زبیدہ نے میرے لیے وہ چھوٹا سا روم کھلوا دیا تھا جہاں پر زبیدہ کی فرمائش پر میں نے اپنی والدہ کو رکھا تھا۔ جب میں نے 20 سال پہلے گھر بنوایا تھا، میرے بابا جب شہید ہوئے تھے، میری ماں بہت خوبصورت بھی تھیں اور جوان بھی تھیں۔ میری عمر اس وقت 12 سال تھی۔ مجھے اب بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ میری نانی اماں نے انہیں بڑا مجبور کیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کی خاطر اکیلے رہنا منظور کر لیا تھا، لیکن دوسری شادی پر رضامند نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن وہی اولاد جب اس قابل ہوئی کہ اپنی ماں کی دی گئی ساری قربانیوں کا بدلہ انہیں دے سکے تو اس نے انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میری نظر میں 14 برس پہلے کا وہ منظر تازہ ہو گیا تھا جب میری ماڈرن بیوی نے مجھے ایمرجنسی کال کر کے گھر بلایا تھا۔ میں اس وقت بہت ہی ضروری میٹنگ میں مصروف تھا۔ زبیدہ نے اس روز مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میری ماں کی یہی حرکتیں برقرار رہیں تو وہ میرے تینوں بچوں کو لے کر مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ شاذل اس وقت 13 سال کا تھا اور میری دونوں بیٹیاں 9 سال کی۔ میں نے اپنی ماں سے بہت برا سلوک کیا تھا اور غصے میں انہیں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ گھر کی مالکن نہیں ہیں بلکہ صرف یہاں رہتی ہیں اور یہ گھر زبیدہ کی ملکیت ہے۔ یہاں پر وہی ہوگا جو زبیدہ چاہتی ہے۔ میری ماں اس وقت حیرت سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میری ماں نے روتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھا
کہ احسن مراد، اگر یہ گھر تمہاری بیوی کا ہے تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے باپ کا چھوڑا ہوا گھر وہ کہاں ہے جو میری ملکیت تھا، اور تم نے اور تمہارے بھائی نے اسے بیچ کر مجھے بے گھر اور بے آسرا کر دیا تھا۔ ان کی یہ بات سن کر غصے سے میرا دماغ گھوم گیا تھا، اور جلتی پر تیل زبیدہ نے یہ کہہ کر ڈالا کہ میری ماں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے تاکہ دنیا کی نظر میں یہ ثابت کر سکے کہ ہم نے انہیں کسی چیز سے محروم رکھا ہوا ہے۔ میری ماں نے بڑے دکھ کے ساتھ میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، احسن مراد، تم جانتے ہو کہ میں محلے کے بچوں کو شروع دن سے ہی پڑھاتی ہوں، اور یہاں پر موجود لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ جن بچوں کو میں پڑھاتی ہوں وہ ہمیشہ ہی اچھے نمبر سے اپنے ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں، اور میں نے کبھی کسی سے پیسوں کی کوئی بات نہیں کی۔ یہ حقیقت میں بچپن سے ہی جانتا تھا، اور جانتا تھا کہ میری ماں کے اسٹوڈنٹس بے شمار ہیں، جہاں تک کہ امی اگر مارکیٹ بھی جاتی تھیں تو دکاندار عزت سے کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ آپ ہماری اور ہمارے بچوں کی استاد ہیں۔ لیکن میں نے جب زبیدہ کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں پر صاف لکھا تھا کہ وہ اب کسی صورت بھی امی کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتیں۔ میں نے امی سے سخت لہجے میں کہا تھا، امی پلیز ہم لوگوں کو ہمارے طریقے سے زندگی گزارنے دیں، میرا گھر برباد مت کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر روز ہی میرے گھر میں یہ سب ہوگا تو میرا گھر ٹوٹ جائے گا اور میرے بچے بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر امی روتی گئی تھیں، اور میں نے ان کا سامان جو زبیدہ پہلے ہی پیک کر چکی تھی اٹھایا اور تیز بارش میں دروازہ کھول کر انہیں گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے بالکل فلم کی طرح چل رہا تھا۔ میں پسینے میں بری طرح سے شرابور ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ کے پاس ایک بٹن رکھا گیا تھا جسے بجھا کر میں میل نرس کو بلا سکوں۔ پیاس کی وجہ سے میرا حلق سوکھ رہا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں وہ بٹن دبا سکوں، لیکن میں کامیاب نہیں ہوا۔ میری بے بس نظر سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ گھڑی پورے 9 بجا رہی تھی۔ باہر سے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ مجھے لگا کہ میری بیوی کام سے واپس لوٹی ہے اور تو میرے پاس ضرور آئے گی، لیکن مجھے زبیدہ کے ساتھ کسی مرد کی آواز سنائی دی۔ ان کی باتیں نہایت غیر اخلاقی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زبیدہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں۔ غیرت اور غصے کی وجہ سے میرا خون ابل رہا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا میری بیوی کردار کی اتنی کمزور ہے کہ 4 ماہ پہلے اگر میں بستر پر پہنچا ہوں تو وہ یہ سب کرے گی؟ میں نے غصے سے پوری قوت استعمال کی اور اپنا ہاتھ اٹھا کر بٹن پر دے مارا۔ میل نرس بھاگا بھاگا کمرے میں پہنچا تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ مجھے باہر لے جائیں۔ یہ لڑکا بہت ہی غریب گھر کا تھا اور میں نرس کھا کر اسے خود اپنے ہسپتال میں نوکری دی تھی۔ وہ میرا اشارہ تو سمجھ گیا لیکن نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو گر رہے تھے۔ اس لڑکے کے مظہر نے میرا چہرہ صاف کیا اور پھر مجھے پانی پلانے لگا۔ سر، میڈم کا حکم ہے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، اور نہ ہی شاذل اور بڑی بیگم صاحبہ کو وہ آپ سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہی ہیں۔ وہ روز آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرا کلیجہ جیسے اندر سے کٹ گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ میری ماں ناراض ہو کر مجھ سے ملنے نہیں آ رہی، لیکن یہ عورت جان بوجھ کر میرے بیٹے اور میری ماں کو مجھ سے دور رکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری قوت لگا کر 2-3 لفظ بولنے کی میں کامیابی حاصل کی۔ مظہر میری بات سن کر کچھ خوف زدہ ہوا اور پھر اپنا سر رضامندی میں ہلا دیا۔ اگلے روز زبیدہ صبح کے وقت 5 منٹ کے لیے میرے کمرے میں آئی، میری دوائیں چیک کیں، مظہر سے میری خیریت پوچھی اور پھر 1 منٹ میرے پاس کھڑے ہو کر کچھ بولے ہی لگی تھی۔ آج سے پہلے کبھی میں نے اپنی بیوی سے اس طرح کے لباس میں پر کوئی شکایت نہیں کی تھی، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی زمانے کے ساتھ چلتے چلتے بہت آگے نکل چکی ہے۔ لیکن اب افسوس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے واقعی اپنی ماں کا بہت دل دکھایا تھا۔
اور شاید یہ سب اسی کی سزا تھی۔ دن میں 1:30 بجے شاذل اور اماں مجھ سے ملنے آ گئے۔ اماں بڑی بے چینی سے میرا منہ اور سر چوم رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ماں ہی ہوتی ہے۔ شاذل نے بڑا پریشان تھا۔ اماں مجھے کہنے لگیں کہ احسن بیٹا فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو تم بہت جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں ٹوٹے ہوئے الفاظ میں اپنی ماں سے بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مظہر شاذل کو باہر بلا کر لے گیا ہے۔ شاذل جب واپس لوٹا تو بڑا پریشان تھا۔ وہ لوگ کچھ دیر وہاں رک گئے، واپس چلے گئے اور دوبارہ آنے کا بھی کہا۔ میرا دل آج بہت ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ اپنی ماں اور بیٹے سے مل کر چند دن بعد میرا بیٹا اپنی ماں کی غیر موجودگی میں ہی مجھے وہاں سے نکال کر لے گیا۔ میری ماں نے ایک چھوٹا سا ٹیوشن سینٹر بنا رکھا تھا اور ابو کے ساتھ دیا تھا، جس کی ہر ماہ وہ قسط بھرتی رہی تھیں اور اب اپنے گھر کی مالکن تھیں۔ شاذل نے ایک بہت بڑی کمپنی میں انٹرویو دیا تھا اور فوراً سلیکٹ ہو گیا تھا۔ میں بہت جلدی صحت یاب ہو رہا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ مجھے اب آگے کی زندگی ویل چیئر پر ہی گزارنی ہے، لیکن شاذل ہفتے میں 3 بار میری فزیو تھراپی کروا رہا تھا، جس سے میرا جسم ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ زبیدہ نے فون کر شاذل کو بہت برا بھلا کہا تھا اور دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے لے کر واپس اپنے گھر آ جائیں ورنہ زبیدہ ہر چیز سے اسے آگ کر دے گی۔ لیکن شاذل بہت مضبوط ارادے کا مالک تھا۔ خدا کا شکر تھا وہ میرے جیسا نہیں تھا اور نہ شاید وہ مجھے یوں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ میں ابھی پوری طرح سے ٹھیک بھی نہیں ہوا تھا کہ مجھے عدالت کا نوٹس ملا۔ زبیدہ نے مجھ سے طلاق مانگی تھی۔ وہ کاغذ میرے ہاتھ میں تھا اور میرے ہاتھ سے لرز رہے تھے۔ ہماری 28 سال کی رفاقت تھی جس کو زبیدہ ایک پل میں ہی توڑنے جا رہی تھی۔ شاذل نے میری طرف دیکھا اور پھر میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ اگر میں اسے طلاق نہ بھی دیتا تو وہ عدالت کے ذریعے مجھ سے طلاق حاصل کر لیتی۔ اماں اور شاذل اس سے ملنے بھی گئے اور سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ بری طرح ہتھے سے اکڑ گئی اور ان کی بے عزتی کر کے انہیں گھر سے نکال دیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ میں چونکہ سرکاری ہسپتال میں اعلیٰ عہدے پر کام کرتے ہوئے بہت زیادہ گھپلے کر چکا تھا اور میں نے اپنی ساری پراپرٹی ہمیشہ زبیدہ کے نام پر خریدی تھی، اس لیے اب وہ مجھے چھوڑ کر اس پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں۔ میں نے اچھی طرح سوچا سمجھا 3-4 بار عدالت میں جا کر مجھے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے اور پھر میں نے اسے طلاق دے دی۔ جس دوست یا رشتہ دار کو بھی معلوم ہوا کہ زبیدہ نے مجھ سے طلاق لے لی ہے، اس سے یہ حیرت ہوئی کہ بھلا کوئی اس عمر میں بھی اتنی انتہا قدم اٹھا سکتا ہے۔ میں اب کافی حد تک بولنے لگ گیا تھا اور کھڑا ہونے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ زبیدہ نے تقریباً ساری پراپرٹی بیچ ڈالی ہے اور کل لندن منتقل ہو رہی ہے۔ بیماری کی وجہ سے میں طویل چھٹیوں پر تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ زبیدہ کے اکسانے پر بھی میں نے سرکاری نوکری نہیں چھوڑی تھی۔ شاذل نے اپنی بہنوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب انہیں ساری حالات کا علم ہوا تو وہ بھی بہت زیادہ پریشانی میں آ گئیں۔ ان کا تعلیم کے بھی 2 سال رہتے تھے۔ وہ لوگ اس وجہ سے پریشان تھیں کہ ان کی تعلیمی اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے۔ میں نے شاذل سے کہہ کر اپنی بیوی کو کوٹھی فروخت کر دی تھی جو میرے نام پر تھی۔ اگر شاذل کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اپنا حصہ بیچ کر بہنوں کی تعلیم پر لگانے کے لیے بھی رضامند نہ ہوتا۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا کہ جیسے ہی شاذل 19 سال کا ہوا تھا وہ کوچنگ سینٹر جانے کا کہہ کر اپنی وادی سے ملنے لگا تھا۔ اس کی دادی ہی مسلسل اسے پڑھاتی رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے تھے۔ میری بیوی پچھلے کئی برس سے اپنے کزن شاہ میر کے ساتھ تعلقات میں تھی اور جس وقت میری بیوی نے اماں کو میرے گھر سے نکلوایا تھا اس وقت شاہ میر پاکستان آیا ہوا تھا اور امی نے زبیدہ کو یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اپنے شوہر کی عزت اور مرتبے کا خیال کرے اور یہ گھٹیا حرکت نہ کرے۔
شاذل بچپن سے ہی ذہنی دباؤ کا شکار اسی وجہ سے رہا کہ میں اپنے کام کاج میں مصروف رہتا تھا۔ میری ماں کے گھر سے جانے کے بعد میری بیوی کھلے عام اپنے دوستوں کے ساتھ میرے گھر میں ہی پارٹیاں کرتی تھی۔ میری بیوی چونکہ ایسے ماحول سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر یہ باتیں عام تھیں۔ 6 مہینے بعد میں اس قابل ہو گیا کہ لاٹھی کے سہارے چل پھر سکتا تھا۔ میں نے دوبارہ سے اپنی نوکری جوائن کر لی تھی۔ لوگ میری طرف بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے اپنے بارے میں اتنی گھٹیا باتیں سنی کہ میں گھر آ کر رو پڑا تھا۔ ساری دنیا ہی جانتی تھی کہ میری بیوی کیسی عورت ہے۔ صرف میں نے ہی دولت کی چکا چوندی میں اندھا ہو کر اس کی طرف اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ شاذل ہمیشہ اپنی ماں کے منتخب کردہ راستے کو چھوڑ کر خود اپنا فیصلہ کیوں کرتا تھا۔ میری بوڑھی ماں میرے سارے کام میں اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی تو مجھے اپنا بچپن یاد آتا تھا۔ ہاسپٹل جاتے ہوئے مجھے میرا ٹفن بھی بنا کر دیتی اور دروازے سے نکالتے ہوئے جب مجھ پر اپنی دعا کا حصار کھینچتی تو میں بے اختیار رو پڑتا۔ میں کتنا بد نصیب تھا کہ میں اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے گھر سے نکال رہا تھا اور اتنے برس تک یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا تھی کہ وہ زندہ بھی ہیں یا مر گئی ہیں۔ لیکن یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت کے منہ سے بچا کر یہ دکھایا کہ میرا اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ میری ماں شروع دن سے نماز کی پابند تھیں اور میں نہ جانے کب سے خدا کی بندگی سے محروم تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہمارے لیے اب اس شہر میں رہنا بالکل محال ہوتا جا رہا تھا۔ شاذل کو بھی اس نے یونیورسٹی فیلوز اور دوست طعنہ دیتے تھے کہ اس کی ماں بڑھاپے میں اس کے باپ کو چھوڑ کر ایک غیر مرد کے ساتھ لندن چلی گئی ہیں۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا کیونکہ ایک بار پھر سے انہیں ہی بے گھر ہونا پڑتا، لیکن میری ماں نے ہمیشہ کی طرح میری خوشی کی عزیز رکھا تھا۔ میں نے اپنا تبادلہ دوسرے شہر کر لیا اور شاذل نے بھی اپنی نوکری چھوڑ کر دوسرے شہر میں نوکری کر لی۔ میری بیٹیوں کی تعلیم مکمل ہونے میں 6 مہینے باقی تھے، تبھی امی نے مجھ سے اپنی ایک دیر ویرانہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ایک بار اللہ کا گھر دیکھنا چاہتی ہے۔ شاذل نے جیسے ہی ان کی یہ خواہش سنی اور اس نے فوراً انتظامات کرنے شروع کر دیے، لیکن میرا دل عجیب طرح سے گھبرا رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے شاید خدا نے ابھی مجھے معاف نہیں کیا۔ شاذل نے اپنے دفتر سے چھٹی لے لی اور ہم لوگ عمر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب کعبۃ اللہ پر میری پہلی نظر پڑی تو میں دھاڑیں مار مار کے رویا۔ یہ بھی خدا کا کرم تھا کہ اس نے مجھے جیسے گناہ گار اس کو قابل سمجھت کہ مجھے اس کے گھر کی حاضری نصیب ہو گئی۔ ہم لوگوں نے 3 عمرے کر لیے تھے۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ جیسے اماں کچھ تھکی تھکی سی ہیں۔ میں نے ان کی طبیعت چیک کی تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں نے جانتا تھا کہ یہ سفر میری ماں کا ہے، آخر سفر کیا ہوگا۔ ایک روز ہم تینوں مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، تلاوت کر رہے تھے کہ اماں نے مجھے کہا کہ وہ میری ٹیک لگانا چاہتی ہیں۔ ابھی میں نے انہیں سہارا دیا بھی نہیں تھا کہ شاذل نے مسکرا کر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ یوں ہی تلاوت کرتے کرتے نہ جانے کب امی کی روح پرواز کر گئی۔ جب ہم دونوں کو احساس ہوا تو ہماری حالت خراب تھی، لیکن اماں کے چہرے پر اتنا سکون اور مسکراہٹ تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی اٹھ بیٹھیں گی۔ ان کے نصیب میں جنت البقیع کی مٹی لکھی تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹا ان کی خواہش پوری کرنے گئے تھے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کی آخری خواہش تھی۔ اپنی ماں کی تدفین کر کے ہم دونوں پاکستان واپس لوٹ آئے تھے۔ میں ہر وقت انہیں یاد کر کے روتا تھا۔ ایک روز تہجد کے وقت مجھے محسوس ہوا کہ ابو اور امی کمرے میں داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور کافی دیر تک بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ ابو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، حسن مراد، میں پچھلے کئی سالوں سے بہت تکلیف میں تھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی۔ اب تم بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچو۔ ہم دونوں جہاں میں ہیں بہت خوش ہیں۔ وہ دونوں مجھ سے مل کر کمرے کے دروازے سے نکل گئے۔ شاذل بھی اس وقت تہجد پڑھنے اٹھا تھا۔
جب مجھے اٹھانے پہنچا تو میں گم سم کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں ہر طرف گلاب اور چنبیلی کی خوشبو پھیلی تھی۔ گلاب امی کو بہت زیادہ پسند اور چنبیلی ابو کو۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ مر کر بھی اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اور یہ بات سچ تھی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ وضو کر کے خدا کے سامنے سجدے میں جھک گیا اور اس کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے مجھے دنیا میں ہی اپنی غلطی سدھار کر پلٹنے کا موقع دیا تھا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ کل ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔